بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ 30 مئی اور پاکستان میں جمعے کی صبح۔ آج کی اہم ترین خبروں میں سب سے پہلی خبر امریکہ اور چائنا کے درمیان جنگ۔ جی ہاں، یہ جنگ اب 2 محاذوں پر شروع ہو گئی ہے، پہلے ایک پر ہی تھی۔ پہلے تو ٹریڈ وار ہو رہی تھی، سینکشنز تھی، ٹیرف تھے اور ایک دوسرے کی تجارت کو نقصان پہنچانے کا پورا انتظام ہو رہا تھا۔ شروعات پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ہوئی، اب ویزوں کی جنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ہارورڈ یونیورسٹی کے $2 ارب روک لیے۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سالوں میں غزہ کی سچویشن کے اوپر جو پورے امریکہ کے اندر ساری یونیورسٹیز کے اندر احتجاج ہوئے اور بہت ساری یونیورسٹیز کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹس تھے، کسی نے ریزائن کیا، کسی نے اسٹوڈنٹس کو نکالا، اور یہی توقع صدر ٹرمپ ہارورڈ یونیورسٹی سے کر رہے تھے کہ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے غزہ کی صورتحال پر پروٹیسٹ کیا تھا انہیں یہودیوں سے نفرت کرنے والے اسٹوڈنٹس ڈکلیئر کر کے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے اور آئندہ ایسے پروٹیسٹ کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے کچھ باتیں مانی اور کچھ انہوں نے کہا کہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، ہم نہیں کریں گے۔ جب ہارورڈ یونیورسٹی نہیں مانی تو صدر ٹرمپ نے فوری طور پر جو فیڈرل فنڈنگ تھی، جو پوری دنیا سے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جو فیڈرل فنڈنگ کی وجہ سے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، 7,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں۔ میرا خیال امریکہ میں سب سے بڑا نمبر شاید ہارورڈ یونیورسٹی کے پاس ہی ہے، اور ان 7,000 اسٹوڈنٹس کی جو فنڈنگ ہے تقریباً $2 ارب کے قریب بنتی ہے، یہ صدر ٹرمپ نے روک لی۔ اب اس سے ہوا یہ کہ یہ 6,800 یا 7,000 کے قریب یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کا اسٹیٹس لیس ہو گئے، مطلب کہ اب یا تو یہ فوری طور پر ہارورڈ یونیورسٹی کو چھوڑ کر کسی اور یونیورسٹی میں اپنا پروگرام ٹرانسفر کروائیں یا پھر امریکہ چھوڑ دیں۔ ان کے پاس اور کوئی تیسرا طریقہ نہیں۔ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس میں بھی اضطراب ہے، یونیورسٹی کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ ان کی بھی یہ ارننگ کا یا ان کا پورے کا پورا جو پورٹ فولیو ہے یونیورسٹی کا، ریسرچ کا دوسرا، اس میں سے $2 ارب اور 7,000 بہت ہی انٹیلیجنٹ برین جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ امریکہ پوری دنیا میں اگر سپر پاور ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا سے ٹیلنٹ ہنٹ کرتا ہے۔ پوری دنیا کے ذہین ترین دماغ جو ہے وہ امریکہ اپنے پاس لاتا ہے، ان کو ٹرین کرتا ہے، ایجوکیشن دیتا ہے اور پھر انہیں اپنے سسٹم کے اندر سما لیتا ہے۔ تو اس ساری جو سناریو ہے اس میں ایک تو ظاہر ہے امریکہ کی وہ جو پہچان ہے پوری دنیا سے ٹیلنٹ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی، وہ بھی خراب ہو رہی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ کا تو چلیں ہو ہی رہا ہے۔ بہرحال اس صورتحال میں اب دوسری طرف چائنا کی جو ہانگ کانگ یونیورسٹی ہے وہ بھی دنیا کی جو مانی ہوئی یونیورسٹیز ہیں، مطلب ٹاپ 15 یونیورسٹیز کی اگر آپ رینکنگ اٹھائیں گے تو اس میں ہانگ کانگ یونیورسٹی بھی موجود ہوتی ہے، پیکنگ بھی اور ہانگ کانگ بھی۔ تو جو یونیورسٹی آف ہانگ کانگ ہے، ہانگ کانگ کیونکہ چائنا کے انڈر ہی ٹیریٹری ہے، اب انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے یہ جو 7,000 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے یا نکل رہے ہیں یا اس ٹائم پریشانی میں ہیں، ان سب کو آفر دی ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو فری میں پڑھائیں گے۔ اب کیا چائنا یہاں پر کوئی مہربانی کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ چائنا بیسیکلی ٹیلنٹ ہنٹ کر رہا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ 7,000 دنیا کے بہترین دماغ ہیں جو ہارورڈ یونیورسٹی میں ٹریننگ لے رہے تھے، اور اگر یہ دماغ ہمارے پاس آ جائیں تو اس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ تو صورتحال ہو گئی جو صدر ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ کیا، اور یہ جو 7,000 اسٹوڈنٹس ہیں ان میں زیادہ تعداد یا تو انڈینز کی ہے اور یا چائنیز کی ہے۔ تو یہ صورتحال تو آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اب جو دوسری صورتحال ہے وہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، وزیر خارجہ جن کو آپ کہیں گے، انہوں نے کل بیان دیا ہے، اور کل جو بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم ایسے چائنیز اسٹوڈنٹس جن کا تعلق چائنا کی جو پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی جو اس ٹائم پار میں ہے، ان کے ساتھ ہو یا ان کے حق میں کوئی انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ لگائی ہوں یا کوئی اور ایسی سوشل میڈیا پوسٹ ہوں جو امریکہ کی کریٹیکل ہوں، ہم ان کے ویزاز ریووک کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو اقدام ہے یہ کھلم کھلا اب ایک نئی جنگ کا آغاز کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ جو ٹریڈ کی وار چل رہی تھی، ٹیرف کی، امریکہ نے چائنا کے اوپر بہت مہنگا یا بہت ہی ایکسپینسو قسم کا یا بہت ہی ہائر لیول کا ٹیکس اور ڈیوٹیز عائد کر دی تھی، اس کو کل شام امریکہ میں بدھ کی شام کو ایک تجارت سے ریلیٹڈ جو ان کی کورٹ ہے اس نے اسٹرک ڈاؤن کر دیا۔ انہوں نے ٹرمپ کو کہا کہ آپ یہ قانون بغیر کانگریس کی اپروول کے پاس نہیں کر سکتے۔ بہت شدید دھچکا لگا ہے صدر ٹرمپ کو، اور جس کا رسپانس
ایک دم جو بیٹھے ہوئے شیئر سے نیچے ایپل کے، ایمیزون کے سکائی راکٹ اوپر گئے ہیں، اور آج کا دن بھی جو امریکی سٹاک ایکسچینج ہے وہ بالکل اس میں جو پچھلے ہفتے بلڈ باتھ ہوا تھا، اب وہاں پر ایک ایسا لوگ تماشا دیکھیں گے آج پورا امریکہ میں ہوگا کہ وہ سرچ کرے گی مارکیٹ، کیونکہ لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے امریکہ کی اور چائنا کی، اس کے ظاہر ہے خطے پر بھی اثرات ہوں گے آنے والے وقت میں۔ یہ دو محاذوں پر شروع ہو گئی، ابھی فوجوں کی جنگ نہیں ہے، لیکن یہ سفارتی طور پر اب کھلم کھلا دو لڑائیاں امریکہ اور چائنا کے درمیان شروع ہو گئی ہیں، جو آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ شاید اور شدت پکڑیں گی۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ پاکستان سے ہے، وہاں بھی جنگ شدید ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس وقت فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، ابھی ہمیں کل حنیف عباسی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس نے بھی قرآن حفظ کیا ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ ہر مسلمان کو اس کا شرف دے۔ اب لیکن ایک بہت ہی ڈفرنٹ کام ہوا ہے، ہاں، کیونکہ سب کچھ ہی فیلڈ مارشل صاحب کے نیچے، اس وقت سپریم کورٹ بھی ان کے نیچے ہے، شہباز شریف بھی ان کے نیچے ہے، زرداری بھی، اب وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، تو ان کے اب راج میں سینیٹر مشتاق، انہوں نے غزہ کے لیے، غزہ کے اندر ایک ڈاکٹر جن کے 10 میں سے 9 بچے شہید ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، اور اب جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، حافظ سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری، ان کے راج میں، ان کی راج دہانی میں، ان کے اقتدار میں، ان کی سلطنت میں سینیٹر مشتاق اور ان کی اہلیہ اور 10 لوگوں پر FIR درج کر دی گئی ہے۔ اب یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ چائنا اور امریکہ کی جنگ کی تو سمجھ آتی ہے کیا وجہ ہے، لیکن حافظ صاحب جو سید بھی ہیں اور فیلڈ مارشل بھی ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہے، وہ ایک مظلوم ڈاکٹر جس کے 10 میں سے 9 بچے شہید ہو گئے، اس کے حق میں ایک احتجاج پر ان کی سلطنت میں مقدمہ درج ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ کدھر جانا ہے۔ دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ مکمل طور پر حافظ صاحب کی جو کرامات ہیں ان کو بیان کرتی ہے، لیکن یہ جو کرامت ہے اس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس FIR کو دینے کا مقصد کیا ہے۔